2-3 دکانیں مزید چیک کرنے کے بعد نویرہ بھی الجھ گئی۔ وہ اب تک مکمل خاموش تھی، کسی بھی قسم کے رائے کا قطعی اظہار نہیں کیا تھا، مگر اب اکتا گئی تھی۔ اگلی دکان میں داخل ہوئے تو وہ بوریت محسوس کر رہی تھی، کچھ تھکن تھی اور کچھ اکتاہٹ۔ شمائلہ اور نواز ابھی بھی پرجوش تھے۔ اس سے حقیقتاً حیرت ہوئی۔ زنانہ شاپنگ سے متعلق نواز کی معلومات بڑی زبردست تھی۔ نویرہ یہ ڈریس دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ سیلز گرل نے شمائلہ کے کہنے پر ایک ڈریس دکھایا۔ ایک لمحے کو تو نویرہ کی بھی آنکھیں چندیا گئی، انتہائی باریک نفیس کام تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ ڈیپ ریڈ کلر میں لہنگا سیٹ تھا، لہنگے، کرتی اور دوپٹے تینوں پر کام دیکھنے کے لائق تھا۔ آپ بتائیے نواز بھائی کیسا دکھنا تو آپ نے ہی ہے نا؟ شمائلہ نے اسے چڑھا تھا، وہ کھل کر ہنسا تھا۔ پھر نویرہ کا دیکھا وہ فوراً سر جھکا گئی۔ اس میں شک نہیں ہے، لیکن پچھلے 3 گھنٹے میں نے اس لیے ہوار نہیں کی کہ مجھے کوئی ڈریس پسند نہیں آ رہا تھا، بلکہ میری خواہش تھی کہ نویرہ اپنی پسند کا اظہار خود کرے۔ مگر مجھے اب لگ رہا ہے کہ آج کا دن تو ایک طرف، مزید 2-3 دن بھی ہوار ہو رہے ہوئے تو یہ محترمہ کبھی مجھ سے کچھ نہیں کہیں گی۔ نویرہ نے بے حد حیرت سے نواز کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی دھیمی مسکراہٹ تھی، جیسے موتیوں کی چمک ہو۔ امی حمیرہ اور تم نے جو بھی چیز پسند کی ہے انہوں نے صرف گردن ہلائی ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کہیں ان کو سعادت مندی مہنگی نہ پڑ جائے، کم از کم دلہن کا ڈریس ہو، اپنی پسند کا ہو۔ وہ طنز نہیں کر رہا تھا، مگر نویرہ شرمندہ سی سر جھکا گئی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، چچی جان نے ہر چیز مجھ سے پوچھ کر ہی لی ہے۔ اس نے اتنے سارے وقت میں پہلی دفعہ لب کشائی کی تھی۔ شمائلہ ہنس دی۔ نواز کو تمہارے ہر بار سر ہلانے پر تعجب ہو رہا تھا کہ کہیں تمہیں کچھ چیز ناپسند نہ ہو۔ ہمارے ساتھ تم پہلی اور آخری بار شاپنگ کر رہی ہو، بعد میں تم کو ڈسٹرب کرتے رہتے، اسی لیے نواز بھائی کو تمہاری پسند کی فکر تھی۔ مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ کہیں تم سعادت مندی میں نہ ماری جاؤ۔ اپنی پسند کا اظہار کر شمائلہ مزے سے بتا رہی تھی۔ نویرہ کے ہونٹ ایک دم مسکرا اٹھے تھے۔ شکریہ خیال رکھنے کا، آپ لوگ میرے لیے جو بھی خریدتے وہ مجھے دل و جان سے پسند آتا، کیونکہ اس محبت میں جو خلوص اور چاہت ہے وہ شاید میری پسند میں بھی نہ ہو۔ میں ابھی اتنی سطحی لڑکی نہیں ہوں، آپ کو میری سعادت مندی پر شبہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے براہ راست نواز کو دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ یہ سوٹ پسند آیا؟ نواز نے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ دل سے۔ آج تو نواز کا موڈ ہی نرالا تھا، وہ ایک دم سٹپٹا گئی۔ شمائلہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ نویرہ مزید چمک گئی۔ پتہ نہیں، دیکھنا تو آپ کو ہے، وہ جو اچھا لگے لے لے۔ نواز کی شرارت وہ خوب سمجھ رہی تھی، فوراً رخ بدل کر کہا تھا۔ شمائلہ کی ہنسی رکنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ مگر پہننا تو تم کو ہی ہے نا؟ نواز فوراً رخ بدل کر اس کے سامنے آیا تھا۔ نویرہ اس گل افشانی پر مزید سچ ہوئی۔ شکوہ کے نہ نظر سے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں شرارت بھرپور تھی۔ نواز پلیز۔ نواز فاروق کو ایک دم لگا جیسے نویرہ کے ہونٹوں سے پھول مہکے ہوں۔ اس کی نظر پیشانی تک چادر میں چھپے چہرے پر بھٹک گئی۔ نویرہ کہ اس ڈھکے چھپے انداز میں بھی ایسی دلکشی تھی جو دل کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ نواز کتنے لمحے اس کی سرخ جھلملاتی رخساروں پر سایہ فگن لمبی لرزی پلکوں سے نظر نہ ہٹا پایا تھا۔ نواز بھائی۔ شمائلہ نے مسکرا کر بھائی کا بازو تھاما تو وہ کھل کر مسکرایا۔ نویرہ کے شرماتے لجاتے سراپے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ نویرہ کے لیے مارے حجاب کے سر اٹھانا محال تھا۔ میرا خیال ہے سوٹ تو پسند ہو ہی چکا ہے، پیمنٹ کرے تو پھر چلتے ہیں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ شمائلہ کی بات پر وہ آگے بڑھ گیا تھا تو نویرہ نے خاموشی سے شمائلہ کا ہاتھ تھاما۔ اسے اپنے ہاتھ کی لرزش کا بخوبی احساس تھا، مگر اس وقت مجبور تھی۔ یہ نواز بھی کتنے بے باک ہو رہے ہیں، اب میں کبھی ان کے ساتھ نہیں آؤں گی۔ اور یہ دیکھ کیسے رہے تھے؟ اوف اللہ! نویرہ کو اپنا ننھا دل ابھی تک کانپتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک پل میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ چچی جان کی کسی بھی اس قسم کے پروگرام میں شامل نہیں ہوں گی، خاص طور پر نواز کی موجودگی میں تو قطعی نہیں۔ نواز پیمنٹ کر کے واپس آیا تو وہ خاموشی سے شمائلہ کا ہاتھ پکڑ واپسی کو ہو لی، مگر دل کی حالت کا بھی وہی عالم تھا۔ وہ کچن سمیٹ کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی، مگر لاؤنج میں آتی آواز پر اس کے قدم ٹھٹکے تھے۔ بن تیرے کیا ہے جینا، میرے دل کی رانی تو، میری خوشیوں کا موسم، میرے خوابوں کی تعبیر، میرے سپنوں کی تصویر، بن تیرے کیسی ہار وہ جیت ہو ہار، تیرے سنگ ہے سب کچھ، بن تیرے ہو تو بیکار۔ بن تیرے کیا ہے جینا۔ پورے کمرے میں ایک عجب سا ماحول طاری تھا۔ وہ اتنے دنوں بعد اس کے کمرے کے قریب بڑھتی تھی۔ رضا حمید کے گزشتہ رویوں نے اسے اپنی ذات میں محدود ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اسے دانستہ گریز کرنے لگی تھی۔ نویرہ کے لیے اس کے جذبات پچھلے دنوں جس طرح عروج پر تھے، آنے والے دنوں نے اسے اپنی ذات میں سمٹ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔
رضا کی وہی روٹین تھی، کالج، اکیڈمی اور پھر گھر آ کر رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں بند ہو جانا۔ لیکن آج وہ خلاف معمول نہ صرف لاؤنج میں موجود تھا بلکہ سی ڈی پلیئر سے آتی آواز پر وہ صوفے پر بیٹھا اپنے پاؤں کو مسلسل حرکت بھی دے رہا تھا۔ کتاب اس کی گود میں کھلی پڑی تھی مگر وہ کہیں اور گم تھا۔ رمشا دروازے کے فریم میں جم گئی، رضا کے سرخ چہرے کی رنگت گلوکار کی آواز سے ہم آہنگ ہونے لگی۔ تیری پائل کی چھن چھن، تیری سانسوں کا سرگم، تیری خوشبو، تیری پریت یاد آئے میری میت، جو تجھ پہ لکھے تھے وہ سارے میرے گیت، ساری خوشیاں سپنے تیرے ہیں، تیرے ساتھ بن تیرے کیا ہے جینا۔ رمشا کا چہرہ دھواں دھواں ہونے لگا۔ وہ اس شخص کو کتنا چاہتی تھی، کاش وہ اس سے بتا سکتی۔ وہ اس کے لیے کیا تھا، کاش وہ اپنا آپ اس پر آشکار کر سکتی۔ وہ اگر اس کے حد تک امیز رویے سے پیش آنے کی بجائے ایک کزن ہم راز دوست کی طرح اپنے دل کی بات شیئر کرتا تو شاید وہ اس کی خواہش میں اپنا آپ وار دیتی، مگر رمشا نے آنکھوں میں بڑھ جانے والی نمی انگلی کی پورٹ سے ہٹائی۔ اس وقت لاؤنج کا ماحول، گیت کے ماحول، رمشا کے اندر کے ماحول سے جیسے ہم آہنگ ہوئے جا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے یکٹک رضا حمید پر نظر گاڑے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پگھلا دینے والی تپش تھی، ایک ایسا احساس تھا کہ پتھر بھی متوجہ ہو جائے۔ رمشا جاوید اس کے سامنے ہی دروازے کے فریم سے کمر ٹکائے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ رضا حمید کے چہرے پر اگلے ہی لمحے ناگواری سمٹ آئی تھی۔ رمشا بھی جیسے کسی خیال سے چونکی، رضا کے متوجہ ہونے پر فوراً سیدھی ہوئی۔ رضا نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کنٹرول سے سی ڈی پلیئر آف کیا تھا۔ وہ خود سے اگر ہارا تھا تو اپنی ماں کے سامنے دل کی خواہش کیے رائے گاہ جانے پر خود سے برہم تھا، اور اس لڑکی سے اس کا بس چلتا تو رمشا جاوید کو اپنی پوری حیات سے ہی بے دخل کر دیتا۔ کیا بات ہے، وہ ابھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ رضا حمید اس کی نگاہوں کے احساس سے جنجلا گیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پکارنا بلکہ پوچھنا پڑا تھا۔ آج بڑے دنوں بعد سی ڈی پلیئر کی آواز سن رہی ہوں، حیرت ہو رہی ہے، لگتا ہے اپنے اندر کا احوال جواد احمد کی زبانی سنانے کے موڈ میں تھے، مگر افسوس نہ ہی یہاں نمیرہ ہے اور نہ ہی پپو بیگم جن کی ممتا تمہارے لیے بیدار ہو جائے۔ رمشا اسے الجھنا چھوڑ چکی تھی۔ اس نے دل میں پکڑ ادا کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ نمیرہ کے معاملے میں اس شخص سے نہیں الجھے گی، مگر اب زبان نے حرکت کی بھی تو پھر وہی کھولن تھی جس کی بدولت گزشتہ کئی روز سے وہ سر تا پا جل رہی تھی۔ شٹ اپ، رضا حمید ایک دم پچھتایا کہ اسے نظر انداز کیوں نہیں کر پایا۔ نمیرہ کے سلسلے میں اس کی یہ گوہر افشانی اسے پھر سر توا سلگا گئی تھی۔ ایک دم ہونٹ بھینچ کا مزید کچھ طرح کہنے سے خود کو باز رکھا، بڑی چبھتی طرح نگاہ اس کی طرف کی۔ سرخ کنٹراسٹ کے گھریلو حلیے میں گولڈن جرسی میں شال کندھے پر ڈالے وہ اچھی خاصی جذب نظر لگ رہی تھی۔ اگر اس کا دل کہیں اور مبتلا نہ ہوتا یا رمشا اسے ناپسند نہ ہوتی تو شاید اس وقت صورتحال مختلف ہوتی۔ رضا حمید نے تلخی سے سر جھٹکا، میں اس وقت تم سے کسی بھی قسم کی بکواس کے موڈ میں نہیں ہوں۔ جو یہاں سے اس کی بات پر رمشا کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ ٹھہری تھی وہ جانے کی بجائے دروازے ہر کے اندر آ گئی۔ رضا نے تلخی سے ہونٹ کاٹ لیے، کیا یہ نہیں ہو سکتا رضا، ہم دونوں اپنی اپنی ذات کے غم منانے کی بجائے ایک دوسرے کو اہمیت دیں۔ میں تمہارے لیے کوئی غیر تو نہیں ہوں، خونی رشتہ ہے میرا تم سے، سگے پھوپھی زاد ہو تم میرے، کیا انکار کر سکتے ہو اس تعلق سے؟ وہ اس کے مقابل صوفے پر بیٹھی تھی۔ رضا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر تلخی سے ہنس دیا، بشرطے کہ تم صرف پھوپھی زاد کے حد تک ہی رہو تو۔ اس نے جتایا تھا، باقاعدہ صاف تمسخر اور مذاق اڑانے والی ہنسی تھی۔ رمشا ایک دم چیخ کے تم میری توہین کر رہی ہو، اس نے نہ بلبلا اٹھی تھی، اس کی نہ بلبلا اٹھی تھی۔ سوری، رضا نے اگلے ہی لمحے کہا تھا، مگر انداز اب بھی وہی تھا، مذاق اڑاتا۔ میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ میں تم سے گریز ہی کروں، میں اپنا غم مناؤں یا کچھ بھی کروں، تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، تم میرے معاملات سے دور ہی رہو تو زیادہ بہتر ہے۔ خاصا دل شکن اور تضحیک آمیز رویہ تھا۔ رمشا دیکھ کر رہ گئی، اور جو ہمارے درمیان رشتہ ہے وہ اس کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے پھسل گیا تھا۔ رضا نے ایک گہری سانس لی، زبردستی کے رشتے کبھی پائیدار نہیں ہوتے، اور رشتے بھی ماننے دل کے قبول کرنے سے اہمیت رکھتے ہیں، ورنہ پانی پر بنے نقش تو اکثر بے حیثیت ہوتے ہیں۔ یوں صوفے پر اطمینان سے بیٹھے پاؤں ہلاتے وہ کہہ رہا تھا۔ رمشا کے اندر کی آگ ایک دم بھڑک اٹھی، وہ جذباتی تھی، وہ جانتی تھی اس میں اشتعال انگیزی حد سے زیادہ ہے، وہ اقرار کرتی تھی، مگر وہ رضا سے کس حد تک کا فیئر تھی اسے بتا نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، پانی پر بنے نقش کو تو اکثر بے حیثیت ہوتے ہیں، نوارے کے حصے میں بھی تمہاری جذباتیت کے خیال سے میری بھی یہی رائے ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ مقابلے پر اتر آئی تھی، اس نے اس بار چوٹ کی تھی اپنی توہین، وہ بھی یوں صاف
انداز میں کیسے گوارا کر لیتی۔ رضا نے تلخی سے اسے گرا، وہ نہایت اطمینان سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ اور جہاں تک رشتے کی پائیداری یا اہمیت کا تعلق دل کے قبول کرنے یا ماننے سے ہوتا ہے تو درست کہہ رہی ہو تم۔ میرے اور تمہارے تعلق کو میں کیا سارا خاندان نہ صرف مانتا ہے بلکہ قبول بھی کرتا ہے۔ وہ ہنسی اور ایک دم کندھے اچکائے۔ رضا کے جی چاہا ہاتھ میں پکڑی کتاب اس کے سر پر دے مارا۔ ہاں یاد آیا مجھے، آج میں نواز بھائی کے ہاں گئی تھی۔ وہ اس سلسلے سے مسلسل کی غیظ بڑی نظروں سے گو رہا تھا۔ جب ایک دم ہنس کا اس نے بات پلٹی تھی نواز کے نام پر، رضا کے اندر ایک دم ہتھے کا الارم بجنے لگا تھا۔ رمشا کوئی ذکر بیمانی نہیں کرتی تھی۔ ضرور نواز کے ہاں جانے میں بھی کوئی کہانی ہوگی۔ آج وہ اکیڈمی نہیں گیا تھا، ایک دوست کے ہاں چلا گیا تھا۔ نواز بھی اکیڈمی میں نہیں تھا، سو کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ وہ اکیڈمی سے غیر حاضر ہے۔ ہمیرا کو شاپنگ کے لیے جانا تھا، آج اس نے چھٹی کی تھی۔ میں ان کے ہاں گئی تھی، شام کے بعد وہ لوگ شاپنگ کر کے لوٹے تھے۔ نویرا آپی ان کے ہمراہ تھی، نواز بھائی، شمائلہ آپی، ہمیرا اور چچی امی سب گئے تھے۔ بڑی زبردست شاپنگ کی ہے انہوں نے شادی کے لیے۔ میں تو دلہن کا سوٹ دیکھ کر ہی حیران رہ گئی، نواز بھائی کی پسند سے ساری شاپنگ ہوئی ہے۔ بڑے موڈ میں تھے وہ آج، اور تمہیں جو نویرا آپی کی شرم و حیا بڑا اٹریکٹ کرتی ہے، تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کیسے مظاہرے ہو رہے تھے شرم و حیا کے۔ رمشا بس میں چنگاری بنا ہوپ جاتی تھی، نہایت تمسخرانہ انداز تھا۔ بکواس بند کرو، وہ واقعی لوڈ ہوا تھا۔ نواز اور نویرا کے متعلق وہ کچھ غلط سن ہی نہیں سکتا تھا، تم انتہائی گھٹیا سوچ کے مالک ہو۔ وہ کلس کے رہ گیا۔ رمشا کے اندر ایک دم ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑے تھے۔ شکریہ نوازش، ویسے تمہاری نویرا آپی بڑا پوچھ رہی تھی تمہارا۔ کہہ رہی تھی کہ تم ان کے گھر کا راستہ ہی بھول گئے ہو، کسی دن چکر لگا لینا۔ جواب تو میرے پاس بڑا زبردست تھا، لیکن پھر خاموش رہی کہ کہیں تمہاری نویرا آپی کی توہین نہ ہو جائے اور تم میرے سر ڈنڈے بجانے بیٹھ جاؤ۔ وہ واپس اپنی جون میں لوٹ چکی تھے۔ رضا نے تعصب بڑی نظروں سے لب بینچ اور رخ موڑ لیا۔ پھپھو کہہ رہی تھی کہ کسی دن شاپنگ کے لیے چلیں گے، ظاہر ہے نویرا آپی کی شادی ہے، تم بے شک غم مناؤ، مگر میرے لیے تو خوشی کا مقام ہے۔ پھر شادی تو ایک دفعہ زندگی میں ہوتی ہے، کون سا نویرا آپی کی بار بار ہوگی۔ زبردست طریقے سے شادی میں شرکت کرنے کا ارادہ ہے، وہ بھی نواز بھائی کی طرف سے۔ ہمیرا اور میرا ارادہ ایک ہی طرح کی ڈریسنگ کرنے کا۔ ویسے تم اپنی نویرا آپی کو کیا گفٹ دو گے؟ چھوٹے سے دوست جیسے بھائی ہو تم ان کے، وہ جلدی پر تیل چھڑکنے کا کام وہ بھی جانتی تھی۔ رضا حمید تو اس کے عام سی بات پر برک اٹھتا تھا، یہ تو پھر واضح طرز تھا۔ شٹ اپ، دفعہ ہو جو یہاں سے، اتنی دیر سے میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، اب تم نے ایک لفظ بھی مزید کہا تو میں ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا۔ رضا حمید کے ضبط کا مظاہرہ صرف یہیں تک تھا، بڑک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم چاہے کچھ بھی کہہ لو، جواباً وہ بھی کھڑی ہوئی۔ رمشا، میرا ہی دماغ خراب ہے جو ہر دفعہ انتہائی تذلیل کے بعد پھر تذلیل ہونے آ جاتی ہوں، تم جیسے شخص سے تو کلام بھی کرنا نہیں چاہیے۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ کوئی محبت سے پیش آئے، تو پھر کیوں اتنی دیر سے ٹائم ویسٹ کر رہی ہو؟ جاؤ، تمہیں خود سے کلام کرنے کا انویٹیشن تو نہیں بھیجا تھا میں نے؟ ٹھنڈا ٹھار لہجہ سراسر تمسخرانہ تھا۔ رمشا نے بنا کر اسے پھر سینٹرل ٹیبل پر پڑے ایش ٹرے کو دیکھا۔ وہ مسکا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا اور مسکراتی نظر سے اس کو سلگتے دیکھنے لگا۔ ویسے اپنے بارے میں تم نے بالکل درست کہا ہے، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اپنی اس قدر عزت افزائی پر اب تک ڈوب کر مر چکا ہوتا۔ وہ ڈبو کر مر رہا تھا۔ دراصل اس میں بھی تمہارا کوئی قصور نہیں، نویرا کے سلسلے میں تم خود کو جتنا بھی ڈیگریڈ کرو اتنا ہی کم ہے۔ نویرا سے جلنے یا حسد کرنے کے بجائے اپنے اندر اس جیسی صفات پیدا کرو تو ہو سکتا ہے میں تمہیں گاس ڈال ہی دوں۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اس نے رمشا کو غصے کے گراب کو آسمان پر لے جانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی صفات اپناتی ہے میری جوتی، میں جو ہوں جیسی ہوں کی بنیاد پر بالکل درست ہوں۔ نویرا سے میں جلتی ہوں، حماقت ہے تمہاری دنیا بھر کی خوبیاں تمہیں اور تمہاری نویرا بی بی کو ہی مبارک ہو۔ رضا حمید کی توقع کے عین مطابق رمشا کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ غصے سے سرخ انار چہرہ، تمسخر اڑاتے تیور اور لب و لہجہ، وہ کھل کر ہنسا۔ اتنی دیر سے وہ سلگ رہا تھا، اب اسے سلگتے دیکھنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ رضا کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اپنی آگ کی تپش دوسروں کی طرف منتقل کرنا کتنا دلچسپ کھیل ہے، بلکہ انتقامی کھیل۔ تمہارا کیا خیال ہے جس طرح تم مجھے زج کرنے آتی ہو، میں تمہاری ان حرکتوں سے ہائپ ہو کر نویرا کو بھول جاؤں گا؟ بھول ہے تمہاری، اپنے چھوٹے سے دماغ کو کبھی استعمال کرنا بھی سیکھ لو۔ نویرا، بے شک میری قسمت میں نہیں، لیکن میری زندگی میں تمہارا بھی کہیں کوئی نام نہیں۔ زبردستی رشتہ بنانے اور لوگوں کو باور کروانے سے کوئی آپ کا ہم سفر نہیں بن جاتا۔ اس قدر صاف اور دو ٹوک لب و لہجے پر وہ چند پل پتھر کی طرح ساکت اور جامد ہی تھی، پھر ایک دم چیخی
پتہ ہو تم انتہائی سنگ دل اور کٹھور۔ اللہ کرے وہ کچھ کہتے رگی آنکھوں میں آ جانے والی نمی اور روندے گلے نے کچھ کہنے ہی نہیں دیا۔ دیکھ لوں گی تمہیں بھی اور تمہاری نوارابی کو بھی۔ غصے سے کہتی ہے کہ شاید یہ اذیت بڑی ملامتی نظر ڈال کر وہ تیزی سے نکل گئی تھی۔ رضا حمید نے انتہائی کرب سے ہونٹ دانتوں تلے دبائے، پھر سر جھٹکا۔ فرح اور زرش کے ٹیسٹ شروع ہو چکے تھے۔ سعود احمد صاحب کی طبیعت 1-2 دن سے سنبھل چکی تھی، وہ آفس میں بھی جانے لگ گئے تھے، مگر سعید احمد سمیان احمد کو کام انہیں نہیں کرنے دیتے تھے۔ مین آفس چونکہ ایک ہی تھا، تینوں کے علیحدہ رومز اور کام تھے، اس لیے سعود احمد کا سارا کام سمیان اور سعید احمد پر آ پڑا تھا۔ زرش اور فرح سنجیدگی سے اپنے دسمبر ٹیسٹ میں مصروف تھیں۔ دونوں ہی کالج کی نہایت ذمہ دار اور لائق طلباء میں سر فہرست تھی، تمام اساتذہ کی خصوصی توجہ سے فیض یاب رہتی تھی۔ آج زرش کا فرح کے ساتھ کمبائنڈ اسٹڈی کا ارادہ تھا۔ ٹیسٹ کے بعد وہ گھر آ گئی تھی۔ نوشی ابھی کالج سے نہیں لوٹی تھی، آج اس کا کوئی پریکٹیکل تھا، وہ لیٹ تھی۔ کھانے کے بعد زرش نے شائستہ بیگم کو فرح کے ساتھ کمبائنڈ اسٹڈی کرنے کا بتا کر اجازت چاہی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے خصوصی ہدایت کے ساتھ اجازت دے دی تھی۔ 2 بجے قریب وہ تایا کے ہاں پہنچی تھی، جس دن تایا ابو اسے اور نوشی کو لے کر آئے تھے، اس کے بعد آج وہ آئی تھی۔ ڈرائیور کو چلتا کر کے اندر چلی آئی تھی۔ نہیں آپا، بہت مشکل ہے، سعید احمد کبھی نہیں ماننے والے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو طاہرہ بیگم کو فون کے ساتھ مصروف دیکھ کر رکی، ان کی پشت داخلی دروازے کی طرف تھی، اس لیے زرش کی آمد سے قطعی بے خبر تھی۔ زرش سوچ میں پڑ گئی کہ انہیں متوجہ کرے کہ نہ کرے۔ بہت مشکل ہے، چلیے میں سمیان کی خواہش کو اہمیت ہی نہیں دیتی، لیکن سعید احمد مجھے یوں تنہا فیصلہ لینے پر سولی پر ہی لٹکا دیں گے۔ تائی امی کہہ رہی تھی۔ زرش کے کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا کہ گفتگو کا اصل موضوع کیا ہے۔ ساری عمر یوں ہی زندگی نہیں رہتی، اگر شائستہ کی ہی حکمرانی کروانی ہے مجھے اس گھر میں تو اسے یہاں سے نکلوائے کیوں تھا۔ انتہائی اسے بڑے انداز سے زرش الجھ گئی۔ آپ کچھ بھی کہیں آپا، دولت کی مجھے پرواہ نہیں۔ سعود احمد کی ساری جائیداد ظاہر ہے اس کی بیٹیوں کے نام ہی تو ہے، سنا ہے میں نے ہادیہ کے نام کے شیئرز وقار کے نام منتقل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ طاہرہ بیگم کی باتیں زرش کے دماغ میں واقعی نہیں بیٹھ رہی تھی، لیکن موضوع گفتگو ان کی ذات تھی تو وہ چپ سادے سنتی گئی۔ نوشی کو بھی دیر دلا کے رخصت کریں گے، دونوں میاں بیوی رہ گئے۔ زرش سنا ہے اس کے نام بھی اچھی خاصی جائیداد ہے، یہ احمد منزل کا سعود احمد والا پورشن اور مری والا کاٹیج کے علاوہ لاہور والا گھر زرش کے نام ہے۔ زرش حیران کا سن رہی تھی، اتنی معلومات تو اسے بھی نہیں تھی جتنی، جبکہ طاہرہ بیگم اور بھی بہت کچھ گنوا رہی تھی۔ بزنس میں نفیس صاحبہ کے علاوہ دونوں بھائیوں کا جو حصہ بنتا ہے اس میں بھی سعود احمد کا سارا کاروبار ظاہر ہے اس کی بیٹیوں کے نام ہے۔ رہ گئی شائستہ تو جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ اسی کے نام ہے، احمد گارمنٹس جو سمیان کے نام ہے، جبکہ باقی کاروبار عثمان، سمیان، علی فرح کے حصے پر سعید احمد چلا رہے ہیں۔ یہ سارا اثاثہ بچوں کا ہی ہے، اللہ کا شکر ہے میرے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے۔ فوزیہ اپنی بیٹی ہے، میری زباریہ کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی مضبوط ہے، مگر وہ سب لوگ گارمنٹ یا بزنس جائیداد کے معاملے میں ہمارے ہم پلہ تو نہیں مگر حیثیت والے ہیں۔ گھر میں بالکل خاموشی تھی، اسی خاموشی میں دھیمے سے گفتگو کرتی طاہرہ بیگم کا ایک ایک لفظ زرش کے اندر حیرت کی دنیا آباد کر رہا تھا۔ آپا، دل تو میرا بھی خون کے آنسو روتا ہے، فوزیہ کے لیے میں نے کس کی مخالفت مول نہیں لی، ایک دفعہ پھر اپنی گھر ہستی داؤ پر لگا رہی ہوں، مگر کیا فائدہ، آپ کے شکوے بجا ہیں، لیکن میری بھی تو سنیے، جو بھی باہر سے آئے گی راج کرے گی، عثمان کا تو کاروبار میں صرف حصہ ہے، سمیان احمد جتنی محنت کرتا ہے، سعید احمد اس کے عوض اس کے لیے علیحدہ کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں۔ فوزیہ آتی تو دل کو سکون رہتا، نہ جانے آنے والی کیسی ہوگی۔ زباریہ فطرت کی اچھی ہے، ورنہ عثمان دور پردیس میں ہے، میرے تو دل کو ہول اٹھتا ہے، کچھ کہوں تو مجھے الزام دینے لگتے ہیں سب۔ آخر میں ان کی آواز روندی تھی۔ نہیں آپا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، مر کر بھی نہیں، اگر ایسا ہوا تو سعید احمد کچھ بھی کر لے پر میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ اپنی ساری اولاد میں مجھے سمیان احمد سب سے زیادہ عزیز ہے اور اس کے لیے وہی کلموہی رہ گئی ہے، نہ جانے وہ اب کس کو کوس رہی تھی۔ زرش کے تو کچھ پلے نہ بڑھا، سمیان کو میں جانتی ہوں، وہ میری مرضی کے بغیر باپ کی بھی نہیں مانے گا، اور سعید احمد نے کہا ہے کہ وہ کچھ عرصے سمیان کی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ میں چپ ہو گئی ہوں کہ ان کے اندر بھائی کی محبت کا جو طوفان ٹھاٹھے مار رہا ہے، ذرا تھم لے پھر سوچوں گی کیا کرنا ہے۔ زرش الجھ گئی تھی، دونوں میں ہونے والی یہ گفتگو کم ہی پلے پڑ رہی تھی۔ ہاں سنا تو میں نے بھی ہے، بلکہ سعید احمد اور سمیان احمد دونوں نے ہی کہا تھا کہ میں چلوں عیادت کر رہا ہوں، مگر آپا آپ جانتی ہیں
سعید احمد کے تعینات کے بعد انتہائی ذلیل کر کے گھر سے نکالنے کے بعد میں اس شخص کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہ تھی۔ بھائیوں اور ماں باپ کی ضد کے سامنے ہار گئی۔ پھر آپ نے سمجھایا تو دوبارہ یہاں چلیے، ورنہ دل سے تو ابھی بھی دھواں اٹھتا ہے۔ آج تک سعید احمد کا رویہ تکلیف دیتا ہے، کبھی دل چاہتا ہے کہ دیواروں سے سر پھوڑ پھوڑ کر رو۔ میں نے اس کٹور سنگدل شخص پر اعتبار کیا تھا۔ بھول کس سے نہیں ہوتی، مگر بھول تو وقتی تھی۔ کوئی میرے دل میں جھانک کر نہیں دیکھتا یہاں کیسی آگ لگی ہوئی ہے۔ ساری عمر گزر گئی، ایک رات بھی سکون سے نہیں سو پائی ہوں۔ اتنی ذلت، کاش آپا میرے بس میں ہو تو میں اس عورت کا منہ نوچ لوں۔ کتنی خوش ہے میرے گھر میں آگ لگا کر، کتنا چیخی تھی میں سعید احمد کے سامنے۔ اعتبار، قسمیں، دلائل، ثبوت کیا نہیں میں نے اس سنگدل شخص کے سامنے پیش کیا، مگر اس کے دل میں پتھر فٹ ہو گیا تھا۔ آپ بھی تو گواہ ہیں، کیسے مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا تھا۔ اپنے بچوں کے لیے آج یہاں ہوں، ورنہ طاہرہ بیگم اب رو رہی تھی، ان کی سسکیاں زرش کے دل کو عجیب سے درد سے دوچار کر رہی تھی۔ ہاں، یہ نفرت میرے اندر ذہن بن کر دوڑتی ہے۔ دونوں میاں بیوی کا نام بھی سنوں تو دل چاہتا ہے آگ لگا دو۔ اب ساری عمر گنوا کے، اعتبار مجروح کروا کے، بے اعتباری کی زندگی جی کے پھر اس عورت کی بیٹی گھر لے آؤں؟ نہیں آپا، فوزیہ کا نام اس لیے لیتی ہوں کہ آپ کے مجھ پر بڑے احسان ہیں۔ جب ذلیل کر کے اس گھر سے نکالی گئی تھی تو آپ نے رہنے کو چاہ دی تھی۔ جب سب بہن بھائیوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، آپ سہارا بنی تھی۔ احسان فراموش نہیں ہوں، مگر مجبور ہوں۔ میں سعید احمد کے سامنے فوزیہ کے لیے نہیں لڑ سکتی۔ وہ شخص ساری عمر کا انعام طلاق کی صورت بھی دینے سے گریز نہیں کرے گا۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں، خود غرض احسان فراموش، مگر اب اس عمر میں یہ حق سر میں نہیں ڈلوا سکتی۔ میں نے سب کچھ کر دیکھا ہے، مگر سعید احمد کے سامنے ہار گئی ہوں۔ وہ اب باقاعدہ رو رہی تھی، زرش ساکت کھڑی تھی۔ طاہرہ بیگم کی باتیں گریہ گزاری اس سے گتھی نہیں سلجھنے والی تھی۔ ہاں، ایک دفعہ پھر دیکھوں گی، مگر ابھی نہیں، کچھ عرصہ ٹھہر جائیں۔ آپ کو جلدی کس بات کی ہے؟ نہ میں کہیں بھاگی جا رہی ہوں، نہ ہی سمیان احمد پر جو زرش والا معاملہ ذرا ٹھپ ہو جائے، دول بیٹھ جائے، چند ماہ انتظار کر لیں، پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گی۔ وعدہ نہیں کرتی، یہ نہ ہو کہ میرے زور دینے پر سمیان بھی وہی کام کر بیٹھے جو عثمان نے کیا تھا، مگر امید تو نہیں۔ سمیان احمد کا اندازہ ہے مجھے اس کے اندر عثمان والی سرکشی نہیں ہے۔ وہ مجھے میری رائے کو اہمیت دیتا ہے۔ اب کی بار سعید احمد پر پریشر ڈالنے کے بجائے سمیان پر ڈالوں گی، جذباتی طور پر مجبور کروں گی، دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کر کے پھر کہہ رہی تھی، نہیں آپا، ابھی نہیں، ابھی سمیان احمد والا معاملہ تو دیکھ لیں کہ یہ اونٹ کس قبر بیٹھتا ہے، پھر فرح کا نام لیجیے گا۔ اللہ رکھے، میری اکلوتی بیٹی ہے، 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن، جو کچھ بھی ہم کریں گے، دولت جائیداد بینک بیلنس سب کچھ تو اسی کے نام ہے۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ ابھی وہ بچی، اس کی عمر ہی کیا ہے۔ پھر سعید تو میرے منہ سے فرح کے لیے اس چیز کا نام سن کر ہی بڑک اٹھیں گے۔ آہستہ آہستہ گھر میں ذکر کروں گی، امید نہیں دلاتی۔ زرش بے حد حیرت سے سب سن رہی تھی۔ ذکر کس حصے میں ہے؟ اسے کچھ اندازہ ہو رہا تھا، مگر کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ خاص طور پر سمیان کے حصے میں اپنا نام سن کر وہ الجھ سی گئی تھی۔ اچھا آپا، فرح سوئی ہوئی ہے، اٹھنے والی ہے، پھر کبھی کال کروں گی، آپ فکر نہیں کریں، کسی دن آؤں گی، پھر سوچیں گے، ابھی وقت نہیں ہے۔ ان باتوں کا یقین کریں، مجھ پر اپنی بات سے نہیں پھرنے والی۔ سمیان کے معاملے میں سعید احمد اس قدر برہم ہے، فرح کے معاملے میں نہ جانے کیا کہیں۔ زرش فوراً دروازے کی اوٹ میں ہوئی تھی۔ اسجد کیسا حالات بیٹا تھا فوزیہ کے برعکس، وہ کافی سلجھا ہوا تھا، مگر اب طاہرہ کے منہ سے فرح کے لیے اسجد کا نام سن کر زرش کچھ حیران سی رہ گئی تھی۔